بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے مطالعہ پاکستان کے ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم پاکستان میں جو بنیادی حقوق تھے اس کے حوالے سے ہم گزشتہ جو ہماری ویڈیوز تھی اس کے اندر ہم موضوع بحث لا رہے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ 1973 کے آئین پاکستان کے تحت جو بنیادی حقوق ایک پاکستانی شہری کو حاصل ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بنیادی جو ضروریات انسان کی ہوتی ہیں اور انسان کی جو کچھ خواہشات اور احساسات ہوتے ہیں جو دوسرے انسانوں کی مدد اور تعاون کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے، یہ ویسے بھی ہر انسان کی ضروریت جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ اور انسان انفرادی طور پر سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی خواہشات اور ضروریات کی جو تکمیل ہوتی ہے اس کے لیے بہتر اور مؤثر ماحول کے علاوہ اسے دوسرے افراد کے تعاون کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور انسانوں کی ان بنیادی ضروریات اور خواہشات سے جو حقوق اور فرائض ابھرتے ہیں، کیونکہ ایک خوشحال اور ترقی پذیر معاشرہ اور ریاست اور اس میں جو حقوق و فرائض میں تعاون ہوتا ہے، تو ایک فرد کو جہاں کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں تو وہاں اس پر کچھ فرائض بھی جو ہے وہ بھی عائد ہوتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کے حقوق قرار دیے جاتے ہیں۔ ایک شخص کے فرائض ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، وہی فرائض۔ تو دراصل فرد جو ہے وہ قوت یا کہہ سکتے ہیں ہم کہ یا وہ مطالبہ ہے حق کا۔ حق دراصل جو ہے نا وہ فرد کی وہ قوت یا وہ مطالبہ ہے جو کہ معاشرہ یا ریاست یا معاشرے اور ریاست کی بھلائی کے لیے دوسرا آدمی جو ہے اس کو مانے اور اس کو ایکسیپٹ کرے۔ اور حقوق کی حفاظت قانون کرتا ہے، اس لیے بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے ملکی آئین میں حقوق کا شامل ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ایک صحیح جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے بنیادی حقوق کی فراہمی اور ان کا تحفظ لازمی ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی اکثریتی پارٹی یا کوئی اور شخص بنیادی حقوق کو تبدیل کرنا چاہے یا قانونی ذریعے سے اس کو ختم کرنا چاہے تو ایسی صورت میں ملک کے آئین میں اس کی گارنٹی یا ضمانت موجود ہوتی ہے تاکہ کوئی بنیادی حقوق کو تبدیل نہیں کر سکے۔ اور آزادی کے بعد سے ہم اگر دیکھیں 1947 کے بعد سے لے کر 1956 تک پاکستان کے جو عبوری جو آئین تھے اس میں 1935 کا انڈین ایکٹ جس میں عوام کے بنیادی حقوق کا کوئی ذکر ہی موجود نہیں تھا، حالانکہ 1954 سے ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ شہریوں سے ان کے جو بنیادی حقوق تھے ان کے مطابق سلوک کیے جانے والے کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حکم نامہ ضرور جاری کرے۔ اور 1956 کے آئین نے پاکستان میں بنیادی حقوق پر ایک بات شامل کی گئی جسے انسانی حقوق کے عالمی جو اعلامیہ تھا وہاں سے لیا گیا تھا، اخذ کیا گیا تھا، اور اس آئین کو 1958 میں منسوخ کر دیا گیا۔ اور 1962 میں جو آئین نافذ ہوا ہے اس میں بھی بنیادی حقوق موجود نہیں تھے، لیکن ایوب خان کی جو حکومت تھی انہیں پھر یہ حقوق جو ہے انہوں نے پھر یہ بحال کرے اور 1973 کے آئین میں بنیادی حقوق کی دوبارہ جو ہے وہ تعریف متعین کی گئی ہے۔ اور آئین ویسے بھی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ بنیادی حقوق کو ایسے قوانین بنا کر چھینا نہیں جا سکتا جو ان حقوق کو محدود کرے۔ مثلا اگر مقننہ کوئی ایسا قانون بناتی ہے جو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہو تو عدالت بنیادی حقوق سے متصادم قانون کو منسوخ کر دے گی۔ اور یہ بھی یاد آپ کو رہنا چاہیے کہ عدالتیں کسی قانون کو اپنے طور پر اس وقت تک بے اثر قرار نہیں دیتی جب تک کوئی ان قوانین کو عدالت میں چیلنج نہ کرے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض قوانین بنیادی حقوق سے متصادم ہونے کے باوجود موجود رہتے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور جن معاشروں میں لوگ ذہنی طور پر بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں مطلب کہ، تو وہاں ان حقوق کی روح جو ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے، لیکن جہاں قوانین جو ہے وہ زیر غور ہی نہیں آتے اور ان پر عمل درآمد جاری رہتا ہے، وہاں بنیادی حقوق جو ہے وہ محض کاغذوں تک ہی محدود رہتے ہیں۔ اور بنیادی حقوق کو ایمرجنسی نافذ کیے بغیر معطل بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ہنگامی صورتحال کا نفاذ جو ہے صرف اسی صورت ہی ممکن ہے جب آئین جو ہے اس بات کی اجازت دے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حکومت خود کو غیر محفوظ جو ہے وہ تصور کرے اور تو وہ محض اس وجہ سے ایمرجنسی ملک میں نافذ نہیں کر سکتی کہ بھئی وہ حکومت خود کو جو ہے وہ غیر محفوظ مان رہی ہے، لیکن اگر ملک میں کوئی مالی بحران ہو، بیرونی یا اندرونی خلفشار ہو تو ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے اور بنیادی حقوق جو ہیں ان کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان کے آئین کے مطابق مندرجہ ذیل بنیادی حقوق مقرر جو ہے وہ کیے گئے ہیں، جو آپ کے سامنے ابھی ہم بتائیں گے کہ اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ کسی شخص کو آپ بلا وجہ گرفتار نہیں کر سکتے،
اور گرفتاری صرف اس وقت عمل میں لائی جا سکتی ہے جب کسی شخص پر جرم کا کوئی نہ کوئی شبہ جو ہے وہ لازمی طور سے موجود ہو. اور ایک دفعہ گرفتاری عمل میں آنے کے بعد پولیس جرم کو 24 گھنٹے سے زائد عرصے کے لیے ملزم جو ہوتا ہے اس کو تھانے میں نہیں رکھ سکتی اور اس کو عدالت کے سامنے لازمی پیش کرنا ہوتا ہے. اور دیگر صورتوں کے اندر بھی کسی بھی شخص کو 2 سال میں 12 ماہ سے زیادہ عرصے تک نظر بند نہیں رکھا جا سکتا. اس سے یہ اس بات کی ضمانت ملتی ہے کہ کسی شخص کو آپ نظر بند کر کے نہیں رکھ سکتے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو امتناعی جو نظر بندی ہوتی ہے اس کے تحت گرفتار کیے جانے والے شخص کو گرفتاری کے 15 دن کے اندر اندر گرفتاری کی وجوہات سے مطلع کرنا جو ہے یہ بھی قانونی طور کے اوپر ضروری ہے. اور کسی شخص کو قانون بنائے جانے سے قبل کی جانے والی خلاف ورزی پر سزا بھی نہیں دی جا سکتی. یا کوئی ایسا شخص جو کہ ہم کہتے ہیں کسی سڑک پر پیدل چلنے والوں کو سزا دینے کے متعلق قانون بنایا جائے تو قانون نافذ ہونے سے قبل اس سڑک پر چلنے والے کے سلسلے میں کسی بھی فرد کو سزا نہیں دی جائے گی. اب کسی شخص کو کسی سڑک کے اوپر پیدل چلنے والے افراد کو پابندی لگا دی ہے قانون، اور کسی ایسے شخص کو پکڑ کے اس کے اوپر مقدمہ چلایا جا رہا ہے جو کہ قانون بنائے جانے سے 2 سال قبل اس روڈ کے اوپر اس سڑک کے اوپر پیدل چلا تھا. تو کیونکہ وہ قانون 2 سال کے بعد بنائے اور اس شخص کا عمل 2 سال پہلے کا تھا تو لہٰذا اس شخص کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا اور اس کو کسی قسم کی اس قانون کے تحت کوئی سزا بھی نہیں دی جا سکتی. اور اسی طرح سے کسی شخص کو آپ ایک ہی جرم میں 2 مرتبہ بھی سزا نہیں دے سکتے. بھلے ایک دفعہ جو ہے اس شخص کی سزا اگر پوری ہو گئی تو آپ اس کو دوسری دفعہ کسی قسم کی کوئی سزا جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اور کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے خلاف گواہی دینے پر کسی بھی حال کے اندر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اب ہم دیکھیں تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ بنیادی حقوق کے زمرے میں آتی ہیں. اور اب بنیادی حقوق کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے پابندیاں. پاکستان کا آئین جو ہے وہ 14 سال سے کم عمر بچوں کو کھانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر اور کام کی جو دیگر جگہیں میکینک وغیرہ، موٹر سائیکل وغیرہ کے میکینک جو ہوتے ہیں مطلب ان کے ساتھ بھی کام کرنے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگاتا ہے. اور آئین کے تحت غلامی، مشقت یا انسانوں کی جو خرید و فروخت ہے وہ بھی منع ہے. اور ملک کا جو فوجداری قانون ہے وہ ہر اس شخص کو بطور غلام کسی شخص کو درآمد یا برآمد کرنے یا خریدنا یا بیچنا چاہے یا کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف غلام کے طور پر قبول کرے یا قید رکھے تو اس کی سزا جو ہے وہ 7 سال بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی لگ سکتا ہے. اور ایسا شخص جو مسلسل اس کام کے اندر ملوث ہو تو اس کی سزا 10 سال قید ہو سکتی ہے، یا کسی شخص کو جبری مشقت پر مجبور کرنے پر ایسے شخص کو 5 سال کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو آئین کی روح سے ہر قسم کا کسی کو بھی مار پیٹ کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے، اور جو مار پیٹ کرے گا اس کو بھی اسی نوعیت کے پیش نظر جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اور آخر میں ہم دیکھیں تو لازمی خدمت جو ہے جو قانونی طور پر لی جانی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی خدمت لی جائے جس سے انسان کا وقار، عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو. یہ بھی ایک قانونی طور کے اوپر پابندی ہے. یہ تو تھی پابندی. اب ہم بات کر لیتے ہیں تحفظات کی. عصر حاضر کے اندر ہم دیکھیں تو عوام بالخصوص جو پڑھی لکھی عوام ہے وہ اپنے حقوق کے بارے میں مکمل جو ہے وہ شعور رکھتی ہے، آگاہی رکھتی ہے. اور جس کے بعد پھر پورے ملک میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے نہ صرف مختلف تنظیمیں وجود میں آئی ہیں بلکہ بحث و مباحثہ ہو گیا، اخبارات ہو گئے، ٹی وی چینلز ہو گئے، سوشل میڈیا ہو گیا، ان پر تعارفی پروگرام جو ہیں وہ بھی دکھائے جاتے ہیں جن میں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بھائی جو پاکستان سے باہر غیر قانونی طور کے اوپر لوگ راستے اختیار کر کے یورپ وغیرہ کی طرف جاتے ہیں اور غیر قانونی طور پر مطلب بغیر ویزے کے وہ لوگ جاتے ہیں. کوئی جو ہے وہ پہاڑوں کے راستوں سے جا رہا ہے اور کوئی جو ہے سمندر کے راستوں سے جاتا ہے کشتیوں وغیرہ کے ذریعے سے. تو آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر بھی کہ جس کے اندر مختلف حکومتیں جو ہے وہ متنبع کر رہی ہوتی ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں جو کہ ان مذکورہ جو طریقہ کار ہے اس کے تحت لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں، اسمگلنگ کر رہے ہیں، تو تاکہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو پھر کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سزائیں دی جائیں. تو اس حوالے سے پروگرام بھی دکھائے جاتے ہیں اور عوام الناس کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی بھی دی جاتی ہے. اور جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو تحفظات فراہم کریں. جیسے کہ کسی مذہبی گروپ سے آپ ٹیکس لے کر اس رقم سے کسی اور مذہب کو برقرار رکھنے یا پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو کوئی تعلیمی ادارہ کسی فرد کو
اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی رسومات میں شرکت کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. اور پھر ریاست کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگا سکتی جو مذہبی عقیدے کی بنیاد پر وصول کیا جائے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں تو لاؤ بھائی ٹیکس دو. ایسا نہیں کیا جا سکتا. اور کسی کو عوامی جو محاصل ہیں ان سے چلنے والے قانونی جو ادارے ہوتے ہیں ان میں مذہب کی بنا پر داخل ہونے سے نہیں روکا جا سکتا. یہ سب چیزیں ہمارے آئین کے اندر درج ہیں. کچھ ایسے عہدے ہیں, کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پر ہم نے پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں, مگر اس کی وجوہات جو ہیں وہ دوسری ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ریاست جو ہے وہ منمانی کے ذریعے کسی کی ملکیت پر قبضہ نہیں کر سکتی. لہٰذا ملکیت کی چند اقسام جو ہیں ان کو اپنی تحویل میں قانونی طور پر عمل درآمد کر کے ہی لے سکتی ہے. اور ایسا کرتے وقت حکومت کوئی ایسا امتیاز بھی نہیں برت سکتی ہے. مثلا جیسے ریاست کسی آٹے کی مل پر قبضہ کر سکتی ہے مگر معاوضہ ادا کرنے کے بعد, اور حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ریاست 10 آٹا ملوں کو اپنی تحویل میں لے اور باقی کو چھوڑ دے, کیونکہ اس طرح کسی صنعت کے ساتھ امتیازی سلوک جو ہے وہ ہو جائے گا. اور کسی صنعت کے ساتھ اگر ایسا ہو تو اس کے لیے پھر قانونی طور کے اوپر چارہ جوئی بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ عدالت کے دروازہ کھٹکھٹا دیں تاکہ عدالت جو ہے وہ ان کو انصاف مہیا کر دے. تو عزیز طلبہ, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر. اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں گے, جس کے اندر ہم آزادی کے جو حقوق ہیں, اس کے علاوہ امتیازات جو ہیں جو مختلف پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ جو بنیادی حقوق خلاف ورزیاں ہو سکتی ہیں جو دنیا بھر میں ہوتی ہیں, پاکستان میں ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور معاشرے کے اندر جو طبقاتی ناہمواری ہے اس کے حوالے سے بھی ہم اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ کے سامنے بات کریں گے. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.